الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یہ 3 اصول جو پڑھے ہیں ان میں ایک بڑا اہم اصول تھا معرفت نبی کا. اسی معرفت نبی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا تھا. سارے جتنے نبی آئے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے منذر اور مبشر بنایا تھا. قرآن پاک میں نبیوں کے کئی مقامات پر نبیوں کی یہ صفت بیان کی گئی، مبشر اور منذر یا نذیر اور بشیر. مبشر بشارت سے ہے، منذر نذیر سے، نذر سے. مبشر بشارت کس کو کہتے ہیں؟ بشارت کہتے ہیں کسی چیز کی خوشخبری سنانا. ہر نبی مبشر تھا، بشارت لے کے آیا. کیا؟ اگر توحید پر رہے، ایمان اور عمل صالح کیے، یہ نیکیاں کی، اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، جنت کی بشارت. اگر یہ عمل تم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر یہ اعمال تم نے کیا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت سے نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے. ہر اچھی چیز پر بشارت سناتے، جنت کی، اللہ کی رضا کی، گناہوں کی مغفرت کی، آخرت کی کامیابی کی، دنیا کی سرخروئی کی بشارت سناتے. اللہ نے ہمیں جو پیغام لے کر کے بھیجا اگر اس کی اتباع کر لو، اس کو مان لو تو تمہاری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے مبشر، بشیر. اور نذیر جو منذر ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ منذر کے معنی اور نذیر کے معنی ہوتے ہیں کسی خطرناک چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنا، کسی خطرناک اور تکلیف دہ نقصان دہ چیز سے لوگوں کو باخبر کرنا، متنبع کرنا، آگاہ کرنا. اس کو کہا جاتا ہے نذیر. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شرک کے بھیانک اور خطرناک کس لوگوں کو ڈراتے. شرک بدترین جرم ہے، شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہے. برائیوں حرام کاریوں کی خطرناکی اور ان کے عذاب، اللہ کے قہر، اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے. تو نذیر بھی ہوتے ہیں، بشیر بھی ہوتے ہیں. ہر نبی نذیر اور بشیر تھا یا مبشر اور منذر تھا. دلیل اس کی کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت رسلا مبشرین ومنذرین، رسلا مبشرین ومنذرین. ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر کے. بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا. اور اللہ رب العالمین نے یہ نذیر اور بشیر جو بنایا، اور مقصد کیا تھا؟ رسولوں کو مبشر اور منذر، نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا. مقصد کیا تھا؟
اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ نے نبیوں کو نذیر اور بشیر بنا کر کے اس لیے بھیجا، حق واضح کرایا، باطل واضح کرایا، جنت اور جہنم کی واضح راستے بتا دیے۔ مقصد صرف یہ کہ نبی کے آ جانے کے بعد دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالی سے شکایت نہ کر سکے۔ کیا شکایت؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ ہم کیا کریں، ہمیں تو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی صحیح بات دکھانے والا نہیں آیا تھا، اللہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں، ہمیں کوئی بتانے والے، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی کو بھیج کر کے حجت پوری کر دی، اب قیامت کے دن کسی کافر کو، کسی بدعمل اور جہنمی کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے، حجت بازی کرنے کا کوئی چانس اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا۔ یہ سارے انبیاء ہے، سارے انبیاء کا مقصد آپ نے سمجھ لیا۔ شیخ الاسلام آگے کہتے وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ علیہ السلام وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے رسول اور پیغمبر آئے ان میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے انبیاء علیہم السلام جو آئے ان میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آدم کے بعد، آدم کو چھوڑ کر کے۔ آدم علیہ السلام جو آئے تھے وہ نبی بھی تھے، پیغمبر تھے، ابو البشر بھی تھے، لیکن دنیا میں جب آدم آئے دنیا کو آباد کرنے کے لیے، بسانے کے لیے آئے، نبی تھے اللہ کا پیغام لیکن دنیا بسانے کے لیے، لیکن دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جانے کے بعد جہاں اصلاح کی ضرورت پڑی، قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنانے کی باری آئی، تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اس ناحیے سے سب سے پہلے نوح ہیں اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل کہ سب سے پہلے نوح اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بڑی واضح بات کر دی، بڑی صاف ستھری بات۔ اللہ فرمایا انا اوحینا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی ہے، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی ہے، کما اوحینا الیک، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد سارے نبیوں کی طرف۔ یہاں دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا فرمایا، اے نبی ہم نے آپ پر ویسے ہی وہی بھیجی ہے جیسے اپنے نبی نوح پر بھیجی تھی۔ نوح کا تذکرہ کیا، نوح کے پہلے کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نوح کے بعد سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ویسے ہی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسے اپنے نبی نوح کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف ہم نے وہی بھیجی تھی۔ اسی لیے شیخ الاسلام کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے، آیا واقعی آدم کے بعد سب سے پہلے رسول کون ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہی ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، آدم کے بعد حضرت ادریس وغیرہ، ادریس اور باقی انبیاء بعد کے۔ دلیل
اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی جیسے آپ سے پہلے نوح کی طرف، پھر اس کے بعد ان کے بعد والے نبیوں کی طرف جیسے بھیجی۔ اس سے پتا چل گیا کہ نوح سے پہلے کوئی آدم کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں گزرا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت، شفاعت والی حدیث، شفاعت والی حدیث، شفاعت کبرا کی، اس میں کیا ہے؟ جب سارے انسان اولین والآخرین سب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے نبی کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتائیں گے بھائی سیدھے تم چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ممکن ہے تمہاری شفاعت کریں۔ جب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کریں گے، شفاعت کریں گے۔ جو حدیث شفاعت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان الناس یاتون الی نوح، سارے لوگ سب سے پہلے کس کے پاس آئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس، فیقولون، اور حشر کے میدان میں سارے لوگ کہیں گے حضرت نوح سے انت اول رسول ارسلہ اللہ الی الارض، اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں جس کو اللہ تعالی نے زمین پر اپنا رسول مقرر کیا۔ دیکھیں بخاری مسلم کی روایت، شفاعت والی حدیث میں حشر کے میدان کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کو اول الرسول کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے رسول۔ اس سے تائید ہوتی ہے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت اللہ تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو کسی لڑکے کا، کسی مرد کا باپ بنایا ہی نہیں، سب ہم نے ان کو بیٹیاں دی۔ ولکن رسول اللہ، لیکن ہم نے ان کو، اللہ نے ان کو رسول اللہ بنایا، وخاتم النبیین، رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہی سب سے آخری نبی خاتم النبی، اللہ نے یہاں بیان فرمایا رسول اللہ ہے اور خاتم النبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں نبی علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا گیا، اور آپ بھی آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت اور مزید آپ نے اپنی احادیث میں واضح کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے لوگوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو رسول و پیغمبر بنایا ہے۔ تو یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب مزید کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ٹھوس دلیل ہے، آیت ہے، کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے،
اب کائنات دنیا میں قیامت تک کوئی اللہ کا نبی نہیں آ سکتا، کوئی سچا نبی نہیں آئے گا. جھوٹے نبی تو آتے رہیں گے لیکن سچے نبیوں کا زمانہ ختم ہے. اب اگر کوئی پیدا ہو اور کہے کہ ہم کو اللہ نے نبی بنایا، اس کا انکار کرنا واجب ہے، وہ کذاب و دجال ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دجالون کذابون، میرے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کہ ہم کو اللہ نے نبی اپنا بنایا ہے. تو اللہ نے رسول فرمایا اچھی طرح سے یاد رکھو، کذابون دجالون، وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، شیطان ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.